محبت ناکام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسری محبت کرنی چاہیے. رکتا تھوڑی ہے انسان کا. کسی چیز کو حرف آخر سمجھ کے اینڈ سمجھ لینا زندگی کا یہ بیوقوفی ہے, یہ بچپن ہے. آگے جا کے پتہ چلے گا مین کین ڈو مینی تھنگز ان دا ورلڈ. کسی کو خودکشی کا خیال آتا ہو تو کیا مسئلہ ہے اس کے. ہر بندہ چاہتا ہے اس دنیا کے عذاب سے نکل کے جنت میں جائے, لیکن اپنی جان لے لینا یہ اسلام نہیں ہے. اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہی عبادت ہے اللہ کی. بھائی ایک طرفہ محبت ہو اور ناکام ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ غم اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے تاکہ تم سوچو کہ تمہیں کیوں نہیں اللہ دے رہا ہے. یہ مل جائے گا تمہیں تو تم گرو نہیں کرو گے. خود کی پہچان کیسے کریں؟ بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے, اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھو, اپنے سے بڑی چیزوں کو پڑھو, اپنے سے کامیاب لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے, اپنی اوقات خود پتہ چل جائے گی کہ یار میں کیسے سوچتا ہوں, میں کیسے چلتا ہوں, میں کیا کر رہا ہوتا ہوں. عشق اور محبت میں فرق کچھ بھی نہیں ہے. علمی اکیڈیمک لحاظ سے عشق محبت اور چیزیں. عشق تھوڑا سا اچھے ٹرمز میں نہیں بولا جاتا. محبت جو ہوتی ہے وہ بڑی اسپریچول ہوتی ہے. سر میں ایک محبت میں گرفتار ہوں, میں ایسا کیا کروں جو اس نامحرم کو بھول جاؤں. اصل میں محبت کچھ نہیں ہوتی. انسان نے اپنی مائنڈ میں نا سوچ سوچ کے نا اس کو لیول دے دیا ہوتا ہے بہت بڑا. تو یہ سے کہتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں گلوریفیکیشن, اور عربی میں اور اردو میں کہتے ہیں تعظیم. اللہ کو سوچ کے انسان کو بڑا کرنا چاہیے تھا. اللہ کی نعمتوں کو سوچ کے بڑا کرنا چاہیے. انسان جب اپنی ساری اندر کی انرجی ایک انسان کے اوپر لگانا شروع کرتا ہے نا, اور انسان میں کچھ نہیں ہوتا, بندہ اس سے خود بخود وہ بنانا چاہ رہا ہوتا ہے جو وہ تلاش کر رہا ہے دنیا کے اندر. تو اٹ از یو جس نے اس کو پہنچایا ہے وہاں تک. آپ نے اس کو محبت تو سب سے کرنے کی تھی, لیکن اللہ تو کہتا نا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, سب بھاگ جائیں گے قیامت کے دن, باپ بھائی بیوی بہن بیٹے بچے. اتنا زیادہ کیوں لگا دیا کسی کے ساتھ, اتنا کیوں دے دیا کسی کو؟ اتنی پاگلوں والی محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے شرک کی بنیاد ہی یہاں سے کہ جو محبت اللہ سے کرنے کی تھی وہ لوگوں سے کر لی آپ نے. ٹھیک ہے, لوگوں سے پیار ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, انسیت ہوتی ہے, ان کی یادیں بھی رہ جاتی ہیں, انہوں نے ساتھ دیے ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے انسان کو اس طرح کا بنایا کہ وہ آگے چل سکتا ہے. آپ نے پکڑ کے بیٹھے نا. شیخ صاحب, ہدایت حاصل کرنے کا بہترین سورس کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنے کا بہترین سورس یہ ہے کہ آپ یہ ماننا شروع کر دیں کہ آپ کو آتا کچھ نہیں ہے. جب تک انسان یہ مانتا رہتا ہے نا کہ مجھے بہت آتا ہے, انا خیر منہ, انا خیر منہ, میں بہتر ہوں, مجھے سب آتا ہے. جب انسان کو یہ احساس ہوگا نا کہ اسے کچھ نہیں آتا اور اسے بہتری کی ضرورت ہے, اور وہ ایک ڈنگر قسم کا مائنڈ سیٹ لے کے چل رہا ہے, اور وہ ایک متکبر اور خود غرض مائنڈ سیٹ کے ساتھ لائف گزار رہا ہے, تو ہی جا کے اس کو احساس ہوگا کہ نہیں یار مجھے گائیڈ لائن چاہیے. گائیڈ لائن مانتا ہی وہ ہے جو عاجز ہوتا ہے, عاجزی. لیکن ایروگنس اور تکبر جو ہے نا وہ گائیڈ نہیں مانگے گا کبھی بھی. وہ کہے گا بھاڑ میں جائے سب, میں جو ہوں وہ کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے تو اس لیے اپنے اندر کے کبر کو اگر کم کریں گے تو آپ کو ہدایت مل جائے گی. تکبر ہدایت کا دشمن ہے سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ سے رشتہ نہیں, تعلق کیسے جوڑیں, شیطان سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں. شیطان سے تو موت تک نہیں چھٹکارا حاصل ہوگا, شیطان سے تو موت تک چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا. ہاں اس کی چال بازیاں پتہ چل جائیں گی کہ وہ آتا کہاں سے ہے. اللہ کہتا ہے نا انّا کید شیطانی کان ضعیفا. تو شیطان جو ہے اس کی حرکتیں پتہ چلتی رہیں گی, لیکن چھٹکارا تو موت تک نہیں اس سے ملے. اس لیے اس سے پناہ مانگتے رہنی چاہیے, اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. مگر اسے ایک علمی لحاظ سے ہرایا جاتا ہے, اور ایک اس کو عملی لحاظ سے ہرایا جاتا ہے, اور ایک اس کے لیے پریکاشنز لی جاتی ہے. تو شیطان کی نیچر کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, پھر اس کے اٹیکس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. بڑا گہرا علم ہے اس کا بھی, ہلکا نہیں ہے وہ بھی. تو آ جائے گا آہستہ آہستہ آپ کو, لیکن اپنا گارڈ آن رکھے ہر چیز پر. شیخ صاحب, انسان کو اپنا آئیڈیا اور سوچ کے خلاف سب سے زیادہ مخالفت اپنی خاندان سے کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ وہ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے نا آپ کو, انہوں نے آپ کو اتنے غور سے دیکھا ہوتا ہے, انہوں نے قریب سے دیکھا ہوتا ہے, انہوں نے آپ کی ویکنس دیکھ لی ہوتی ہے. تو جو لوگ ایک انسان کی ویکنس دیکھ لیتے ہیں نا, ایون شیخ عاطف کی بھی ویکنس اگر آپ لوگوں کو مل جائے گی تو آپ اتنا تھوڑی سر پہ چڑھا کے رکھیں گے جتنا بھی آپ لوگوں نے چڑھایا.
یہ انسان کا نا مزاج اور طبیعت ہے کہ جب اسے ایک چیز کا ہوا گرتا ہے نا اس کے اندر تو وہ پھر اس کو بہت اوقات پہ لے کے آ جاتے ہیں. تو گھر والے سب سے زیادہ کلوزسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو, اس لیے ان کو جو ہے نا وہ جلدی جب آپ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تو وہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ اس لیے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ انہوں نے آپ کا بہت کچھ دیکھا ہوا ہوتا ہے. کیا سمجھے سر؟ شائنس کیسے اوور کم ہوتی ہے؟ تھرو کنسسٹنسی. سر آئی ہیو مینی آئیڈیاز فار پاکستان, مینی تھنگس ٹو شائن پاکستان بیٹر, بٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی ریسورس. ہاؤ ٹو گیٹ ریسورس فار مائی آئیڈیاز؟ دیکھو, سب سے ہم تو اب علماء جدید دور کے حوالے سے بچوں کو کیسے سمجھے, کیونکہ آج کے چیلنج کچھ اور ہیں. دیکھیں یار, کچھ چیزیں یہ عبد المحمد قاسم بھائی کا ہے کہ علماء جدید دور میں کیسے سمجھیں. جدید دور انسان کو تھوڑی بدل سکتا ہے, انسان تو انسان ہے. کچھ ایک فریم ورک تو انسان کا انسان ہی رہے گا نا. یہ بات ہی غلط ہے کہ جدید دور میں ہم بچوں کو کیسے سمجھیں, کیا کریں. انسان تو انسان ہے یار, اس کو کسی بھی میڈیم میں ڈالو کہ انسان تو انسان ہے. اس کی جذباتیات, احساسات, ادراکات, ایموشنل کوشنٹ, ایموشنل انٹیلیجنس, انٹلیکچوئل کوشنٹ, پرسیپشنل ریزننگ, اس کا عقیدہ, نظریہ, یہ تو وہی رہے گا. میڈیمز بڑھتے جائیں گے. اس کی عقل کو اپروچ کرنے والے, اس کی سوچ کو اپروچ کرنے والے میڈیمز میں لوگ کام کر رہے ہیں. تو ایک حصہ تو کبھی بھی نہیں بدلے گا, تو علماء کو اس میں بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو جیسے انسان ہے وہ ویسے, دل اس کا کل بھی ویسے ٹوٹتا تھا, آج بھی ٹوٹتا ہے. گھبراہٹ اس کو کل بھی ویسے ہوتی تھی, آج بھی ویسی ہے. محبت اسے کل بھی ویسے ہوتی تھی, آج بھی ایسی. یہ ساری چیزوں سے, ٹیکنالوجی کے آنے سے انسان کی فطرت تھوڑی بدل جائے گی. تو ایک حصہ تو وہی رہے گا, جیسے کل ڈیل کیا ویسے آج ڈیل کریں گے. دوسرا ایلیمنٹ ہے جو میڈیمز کی وجہ سے اس کی سوچ میں تیزی اور جو تیزی آ گئی ہے نا, اس تیزی کو آپ سمجھیں. آج کل کے بچوں کے لیے وہ تیزی کو سمجھیں. وہ تیزی جو ہے نا, وہ علماء کرام کو سامنے آپ جو کہہ رہے ہیں نا, وہ تیزی سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی اور کچھ نہیں ہے کہ انسان کو ایک عالم دین سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. اس کی روحانی نیڈز ہیں, اس کی جسمانی نیڈز ہیں, خلاص. دو ہی نیڈز ہیں, جسمانی اور روحانی, اجتماعی, انفرادی. تو خلاص وہ تو وہی رہیں گے اصول جو ہمیشہ سے تھے. سر, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ افغانستان؟ Why would I think anything wrong about Afghanistan? It's a Muslim country, we love it. میں اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہونا چاہتا ہوں. کیسے ہوں؟ علم بڑھائیں, عمل بڑھائیں, عبادت بڑھائیں, عبادت کے ساتھ ساتھ علم بڑھائیں. اللہ کا تصور اپنے مائنڈ کے اندر جو علمی لحاظ سے قرآن میں اس کو کبھی کریں, مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ خود پاس آنا شروع ہو جائے گا. عمل سے اللہ بہت پاس آتا ہے. مختلف حالات جو آپ کے ارد گرد چل رہے ہوں گے, اس کو آپ قرآن حدیث سے جب ریلیٹ کر رہے ہوں گے, آپ کو اللہ کا قریب محسوس ہوگا. سر, ایک انسان دوسرے کو نقصان کیوں دیتا ہے؟ انسان دوسرے کو نقصان نہیں دیتا, انسان اپنے نفس کو فائدہ دیتا ہے. پہلے اپنے نفس کو فائدہ دینے کے اندر وہ لوگوں کو نقصان دیتا ہے. جس دن انسان اپنے نفس سے آزاد ہو جائے گا, آزاد تو کبھی بھی نہیں ہوگا, کنٹرول کر لے گا اس کو, وہ لوگوں کو نقصان بھی نہیں دے گا. جس دن انسان اپنے نظریات ٹھیک کر لے گا, اپنی نیت ٹھیک کر لے گا, وہ لوگوں کو نقصان دینا بھی بند کر دے گا. تو نیت کا مسئلہ ہے, سوچ کا مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے. اپنی ذات میں, اپنے تعصبات میں, اپنی دو اینٹ کے اندر سب بھی